السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2015 کے اندر ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران جب ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیج پر موجود تھے اور مختلف لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اسی دوران ایک لڑکی نے اپنے ہاتھ میں مائک پکڑا اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایسا سوال کیا جس نے پورے مجمع کو حیران کر دیا۔ حتیٰ کہ چند لمحوں کے لیے ڈاکٹر خود بھی سوچ میں پڑ گئے۔ لڑکی کھڑی ہوئی اور بڑے ادب سے کہا، حضور، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ میں کرسچن مذہب یعنی کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا سارا خاندان عیسائی ہے اور ہمارے مذہب میں خنزیر کا گوشت حرام نہیں ہے۔ ان کی جو مقدس کتاب ہے اس میں بھی کہیں اس کا ذکر حرام قرار دینے کے طور پر نہیں ملتا۔ پھر اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانا کیوں منع کیا گیا؟ اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ اس نے آگے بتایا کہ وہ کافی عرصے سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہے اور اب اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہے، مگر اس سے پہلے وہ چاہتی ہے کہ اسے اپنے سوال کا واضح جواب ملے تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ سکے۔ یہ سن کر حال میں خاموشی چھا گئی اور ناظرین سوچنے لگے کہ ممکن ہے اس سوال کا جواب آسان نہ ہو، کیونکہ اسلام میں خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن اس کی حکمت ہر جگہ واضح طور پر بیان نہیں کی گئی۔ تھوڑی دیر غور و فکر کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے مکمل سنجیدگی سے جواب دینا شروع کیا۔ مجمع میں ایک سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ کچھ کے چہرے پر حیرت تھی تو کچھ کے چہرے پر گہرا تجسس۔ اس سوال نے محفل کا رخ بدل دیا اور ہر نظر اسی لڑکی اور ڈاکٹر پر مرکوز ہو گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے لڑکی سے کہا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری کتاب انجیل اپنی اصل حالت میں موجود نہیں رہی۔ تمہارے مذہب کے بڑے لوگوں نے اپنی خواہشات اور اپنی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی ہیں، اس لیے وہ کتاب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک حکمت ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جان لو کہ خنزیر کی ابتدا کیسے ہوئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور وہ اپنی قوم اور تمام جانوروں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، تو بھیڑ کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ گندگی پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے اس گندگی سے خنزیر کو پیدا کیا۔ وہ کشتی میں دوڑنے لگا اور ساری گندگی کھا گیا، یعنی کہ اس کی ابتدا بھی گندگی سے ہوئی اور اس کی خوراک بھی گندگی ہی ہے، چاہے وہ انسانوں کا فضلہ ہو یا جانوروں کا۔ دوسری بات، خنزیر کا گوشت دنیا کا وہ واحد گوشت ہے جس سے جتنا بھی پکایا جائے، چاہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر پکائیں، تب بھی اس کے اندر کا حصہ کچا رہ جاتا ہے۔ جب انسان یہ گوشت کھاتا ہے تو کچا حصہ معدے میں جا کر ایک خطرناک جراثیم پیدا کرتا ہے جو بڑی مہلک بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اس بیماری کا نام ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا اور کہا کہ اسے سرچ کرو تاکہ جان سکو یہ کیسے پھیلتی ہے اور کتنے نقصانات دیتی ہے۔
یہ سن کر لڑکی حیران رہ گئی اور مجمع پوری توجہ سے سننے لگا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کی اخلاقی حالت بھی انتہائی خراب ہے۔ یہ واحد جانور ہے کہ جب اس کی مادہ کسی دوسرے نر کے ساتھ تعلق قائم کرے تو یہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی اور جانور ایسا نہیں جو اپنی مادہ کے غیرت کے خلاف جا کر خوش ہو۔ انہوں نے کہا، اب سوچو، ایک ایسا جانور جو گندگی سے پیدا ہوا گندگی ہی کھاتا ہے، جس کا گوشت صحیح طرح پکتا ہی نہیں اور کھانے والے کے جسم میں بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور جو اپنی مادہ کے ساتھ دوسرے نر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اسے سختی سے حرام قرار دیا۔ یہ تفصیل سن کر وہ لڑکی بہت متاثر ہوئی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے دلائل سے قائل کر دیا، اب میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ پھر اسی جگہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مجمع خوشی سے جھوم اٹھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔